ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، اگر اسے منافقت کا عہد کہا جائے تو یہ محض تلخ جملہ نہیں بلکہ ایک فکری حقیقت ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان سوچتا بھی ہے پر سوچنے سے انکار بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے مگر سمجھنے کو گناہ بنا دیتا ہے۔ اسی تضاد کی ایک نمایاں علامت وہ جملہ ہے جو آج اخلاقی فضیلت بن چکا ہے، I don't judge anyone۔ یہ سوال کہ یہ جملہ اچھا ہے یا برا ثانوی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جملہ سچ بھی ہو سکتا ہے؟ انسانی عقل کی ساخت اس سوال کا واضح جواب دیتی ہے۔ ہر باشعور انسان عقل رکھتا ہے اور عقل کا لازمی نتیجہ ایک نظریہ، ایک معیار، ایک پیمانہ ہے۔ ایسا انسان جو کسی اصول، کسی حد، کسی قدر کا حامل نہ ہو، در حقیقت انسان ہی نہیں رہتا، کیونکہ عقل کا کام ہی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو پرکھے، موازنہ کرے اور نتیجہ اخذ کرے۔ یہ نظریہ کبھی انسان کا اپنا ہوتا ہے جو وہ زندگی کے تجربات، ناکامیوں، مشاہدات اور زخموں سے تراشتا ہے۔ کبھی یہ اسے والدین، اساتذہ، مذہب، تاریخ یا کسی فکری روایت سے ملتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ یہی فیصلہ ججمنٹ ہے۔ یہ ججمنٹ کسی نفرت کا نام نہیں، کسی تحقیر کا نام نہیں، یہ محض عقل کا فطری عمل ہے۔ ہمارا دماغ ہر عمل، ہر بات اور ہر رویے کو اپنے اصولوں کے سامنے رکھ کر دیکھتا ہے۔ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہی ہمارے فیصلوں، مشوروں اور آئندہ کے رویوں کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر یہ عمل ختم کر دیا جائے تو زندگی محض ایک بے سمت رد عمل بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ نئی نسل کو مسلسل یہ کیوں سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کو جج نہ کرو؟ اس کا جواب سادہ مگر خطرناک ہے، کیونکہ ججمنٹ سوچنے کی طاقت دیتی ہے اور سوچنے والا انسان قابو میں نہیں رہتا۔ جب لوگ ججمنٹ سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو وہ صحیح اور غلط کے فرق سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کرے، باقی سب خاموش رہیں۔ یہی وہ خاموشی ہے جو برائی کو طاقت دیتی ہے۔ حالانکہ انسانی عقل اور ہر سنجیدہ اخلاقی روایت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اچھائی کو پہچانو، اپناؤ اور برائی کو پہچان کر روکو۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ججمنٹ ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ججمنٹ کو ذلت، تضحیک اور برتری کے احساس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر فیصلوں سے انکار کر دیا جائے تو انسانیت باقی نہیں رہتی۔ اگر ہٹلر کے نظریات پر ججمنٹ نہ کی جاتی، اگر ایٹم بم کے استعمال کو محض پرسنل چوائس کہہ کر چھوڑ دیا جاتا تو آج کی دنیا شاید وجود ہی نہ رکھتی۔ تاریخ فیصلوں سے بنتی ہے اور فیصلے ججمنٹ کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ مسئلہ صرف عالمی سیاست تک محدود نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی میں سانس لے رہا ہے۔ جب کوئی قریبی شخص اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ رہنمائی چاہتا ہے یا وہ صرف سنا جانا چاہتا ہے۔
دونوں صورتوں میں ایک حقیقت نہیں بدلتی۔ سننے والا انسان سوچے گا، اس کا دماغ اس عمل کو پرکھے گا، اس کے نتائج کو سمجھے گا اور ایک خاموش فیصلہ اخذ کرے گا۔ اس فیصلے کو زبان پر لانا یا نہ لانا اختیار ہو سکتا ہے، مگر فیصلہ ہونا ناگزیر ہے، کیونکہ انسانی دماغ ماضی کو اس لیے یاد رکھتا ہے کہ مستقبل میں وہی غلطی نہ دہرائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ پڑھی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تجربہ قیمتی ہوتا ہے، خواہ وہ ہمارا اپنا ہو یا کسی اور کا۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس فطری عمل سے انکار کر کے خود کو مہذب سمجھنے لگے ہیں، ججمنٹ کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بزرگ خاموش ہو گئے ہیں، نوجوان تنہا ہو گئے ہیں اور معاشرہ بے سمت ہو گیا ہے۔ وہی بزرگ جو کبھی اپنی ججمنٹ کی بنیاد پر ہمیں غلط راستوں سے بچاتے تھے، آج ٹاکسک کہلاتے ہیں، اور یہی فاصلہ تنہائی، ڈپریشن اور اضطراب کو جنم دے رہا ہے۔ اس خلا کو سوشل میڈیا نے بھرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس نے رہنمائی نہیں دی، صرف شور دیا ہے۔ شور جو سوچنے کی جگہ لے لیتا ہے اور انسان کو اپنے ہی ذہن سے کاٹ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ججمنٹ مسئلہ نہیں، بے شعور ججمنٹ مسئلہ ہے۔ اصلاح نیت کے بغیر ہو تو جبر بنتی ہے، اور نیت درست ہو تو رہنمائی۔ انسان کو ججمنٹ سے نہیں، تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دانش مندی یہی ہے کہ انسان مثبت فکری معیار رکھے، اپنے بڑوں کے قریب رہے، ان کے تجربات کو سنے اور سمجھے، کیونکہ وقت کا پہیہ رکنے والا نہیں۔ ایک دن وہ چلے جائیں گے اور پھر ہم وہی بزرگ ہوں گے جن کی ججمنٹ سے آج ہم خوف زدہ ہیں۔